بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ معزز حاضرین، کل کی مجلس میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا نہ مانگو بلکہ دین اور دنیا دونوں مانگو۔ اللہ سے دین اور دنیا دونوں مانگو، دنیا کی حسنت بھی مانگو اور آخرت کی حسنت بھی مانگو، یعنی دنیا کی اچھائی بھی مانگو اور آخرت کی بھلائی اور اچھائی مانگو۔ اب اس کے بعد کچھ احکامات آ گئے۔ قرآن پاک کی ایک خصوصیت ہے کہ کبھی احکامات بیان ہو جاتے ہیں، کبھی واقعات بیان ہو جاتے ہیں، کبھی اسرار و رموز بیان ہو جاتے ہیں، کبھی ہدایات بیان ہو جاتی ہیں۔ آپ خود غور کر رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے چند دن تو چلے تھے نکاحوں کے بارے میں، چند دن چلے احکامات کے بارے میں، ایسا تسلسل رہتا ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ آئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک امیر اور ایک غریب کا فیصلہ، ایک امیر کا اور ایک غریب کا، دونوں کا آپس کے جھگڑے کا فیصلہ ہے۔ اب حضور کا دربار ہے، فیصلہ امیر اور غریب کا ہے، تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کرنے والے ہیں تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ امیر کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ امیر کے سامنے غریب ٹھہر نہیں سکتا ہے اور غریب ہی پورا بیچارہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، لہذا اب فیصلہ غالباً امیر کے حق میں آ جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حالات سننے کے بعد
حق جب غریب کا نکلا تو حضور نے غریب کے حق میں فیصلہ کیا، اور امیر کے طرفدار لوگ حیران ہو گئے کہ یہاں تو امیروں کی کچھ چلتی ہی نہیں ہے۔ تب یہ آیت شریف آئی کہ انصاف کرنے میں امیر اور غریب، چھوٹا اور بڑا نہ دیکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر یہ بات سامنے آئی۔ چنانچہ یہاں دو باتیں غور کی، جب لوگوں سے خطاب ہوتا ہے، جنرل عام لوگوں سے جب خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین، اے لوگوں، جی جب عام لوگوں سے خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین، بات پوری ہو گئی۔ یا ایھا الذین میں سمجھے قاعدے کے اعتبار سے بھی بات پوری ہو گئی، اے لوگ، یہ جنرل بات۔ مگر اس میں جب خاص لوگوں سے بات ہوتی ہے، ایمان والوں سے، تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے داخل کر دیا۔ جب نبی سے بات ہوتی ہے تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بات ہوتی ہے۔ تو بات کرنے کے تین انداز ہیں۔ عام لوگوں کے لیے بات کرنے کا انداز الگ، ایمان والوں سے بات کرنے کا انداز یہ کہ ان کی ایمان کی نسبت بیان کریں، اور نبی اور رسول سے بات کرنے کی جب بات آتی ہے تو شان نبوت اور رسالت کو سامنے رکھیں۔ اب یہاں بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اے محبوب، آپ کے پاس جب انصاف آیا ہے تو آپ جو ہے غریب اور امیر کو نہ دیکھیں، بلکہ جس کا حق ہے اسے حق دے دیں، یہ بات بتانا ہے۔ مگر اس میں یا ایھا الذین آمنوا فرما کر یہ بات بیان فرمائی کہ اے ایمان والے، یعنی نسبت نبی کی طرف ہے، اشارہ قیامت تک پیدا ہونے والے ایمان والوں۔ اے ایمان والو، تم کسی بھی زمانے میں کیوں نہ ہو، تم کسی بھی موقع پر کیوں نہ ہو، تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ جب تمہارے سامنے کوئی انصاف آئے، جب تمہارے سامنے کوئی فیصلہ آئے، تو سب سننے کے بعد فیصلہ اونچ نیچ کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے، فیصلہ حق اور ناحق کی بنیاد پر۔ اب اس کی وضاحت بیان کی قرآن نے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، شہداء للہ، اگر تمہیں گواہی دینے کی بات آئی، فیصلہ کرنے کی بات بھی ہے، کونوا قوامین بالقسط، فیصلہ کرنے کی بھی بات ہے، اور پھر فرمایا شہداء للہ، جب گواہی دینے لگو تو وہ اللہ کے لیے دو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرا بھائی، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور مان کے بول رہا ہے۔ کچھ لوگ چائے کی پیالی پر گواہی جھوٹی دے دیتے ہیں، رشتہ داری پر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، ایک پلیٹ بریانی کے اوپر سمجھے گواہی دے دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جھوٹی گواہی دینا ایمان کو فروخت کرنے کے برابر، بالکل جب گواہی دینا نہیں، یہ بات لوگ یہ بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ اپنا رشتہ دار ناحق ہے، اپنا رشتہ دار غلطی پر ہے، جانتے ہیں اس کے مقابل میں غیر ہے جو حق پر ہے، سچ پر ہے، جانتے ہیں، اس کے باوجود جب گواہی دینے کی بات آتی ہے تو غیر کے حق میں گواہی دینے کے بجائے رشتہ دار کا لحاظ رکھ کر کے کہہ دیتے ہیں نہیں، یہ معاملے میں سب میں نہیں پڑتا، یہ سب قصہ میں نہیں آتا، سمجھے، یہ سب نہیں۔
برابر. سمجھے؟ ایک بھائی غلط کر رہا ہے، خالہ کا بیٹا ہی کیوں نہ غلط کر رہا ہے، برابر جا کے بولو یہ سب ٹھیک نہیں، آپ جو کر رہے ہیں برابر نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب لڑنے کے انداز سے نہیں جانا چاہیے، جھگڑے کے انداز سے نہیں جانا، ان کو سمجھانے کے انداز سے. آپ جو کرنے ٹھیک ہے، آپ کا میرا رشتہ ہے، آپ کا میرا تعلق ہے، سب کچھ ہے، مگر آپ جو سلوک کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. چلیے میں بھی ساتھ میں آتا ہوں اور انصاف پسند لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، بات رکھیں گے، کریں گے، یہ چیز آ جانا. تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو جی کیا کرو؟ خوب انصاف کرو. انصاف سے دامن بھی نہیں بچا، گواہی دینے کے بہانے بھی نہیں کرنا اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دینا. یہ تعلیم بات ہوئی. یہ بات کیا ہوئی؟ فیصلہ ایک امیر اور غریب کا آیا حضور کے دربار میں، ایک وجہ بنی ہے، اس کو وجہ تسمیہ کہتے ہیں، شان نزول کہتے ہیں. یعنی اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا، کیوں یہ آیت نازل؟ بات یہ کھلی. کیا بات تھی؟ ایک امیر اور غریب کے بولتے رہے تو پھر یاد رہتا، میرے ساتھ باتیں کرتے رہنا سبق. تو بات کیا آئی تھی؟ ایک امیر اور بس یہ بات بس تھی. کیا امیر اور غریب کو دیکھے بغیر انصاف، بس یہاں بات ختم ہو گئی. یا ایھا النبی، یا ایھا، دبائت بنا کے دکھاتا ہوں، یا ایھا النبی کونوا قوامین بالقسط شہداء، اے نبی انصاف پر خوب قائم ہو. بن گئی آیت بن گئی، جملہ ہو گیا جی. مگر یہاں نبی کی بات نہیں ہے، نبی کے نسبت سے ایمان والوں. ایمان والے کب تک ہیں؟ قیامت تک. تو قیامت تک آنے والے غلامان رسول کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب میرا محبوب انصاف چھوڑ کر بات نہیں کرتا تو تم ان کے غلام ہو کر انصاف کیوں چھوڑتے؟ جی میرا محبوب انصاف کی بات کرتا، ایسا انصاف کہ غالباً فاطمہ بنت حجش کی بات ہے، بڑے گھرانے کی بیٹی، مالدار گھرانے کی، اتفاق ان سے چوری کا واسطہ. اب چوری کا حکم آ گیا کہ چوری کرنے والی کی کیا کاٹ دیا جائے؟ ہاتھ کاٹ دیا. اب حضور حکم نافذ فرمانا ہے. چند لوگ ملے، خاندان کی عزت ہے، بڑے گھرانے کی عزت ہے، کچھ مال پینالٹی کے طور پر دے دیں گے، سمجھے، اور فیصلہ حق میں نہیں. یہ جو حکم ہے اس میں رعایت، یعنی دھاڑ کاٹنے کی بجائے کچھ رقم لے کر کے انہیں چھوڑ دیا، معاف. یہ آپس میں سب مل کر بڑے گھرانے کی بیٹی ہیں، اس واسطے حضور کے دربار میں جا کر اس واقعے کو رکھے. ایسی بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ فرمائے احکامات الہیہ میں مجھ کو دخل دینا چاہتے، دخل دلوانا چاہتے ہو؟ سنو کیا کب دیکھے تم گرم کی بات کرتے نا، تمہارے بچے سے گرم ہونے میں بھی حکمت ہے، حضور کی سنت ہے. سنو، اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اب آپ دولت کی بنیاد پر کچھ رقم پینالٹی کے طور پر دے دینا چاہ رہے ہیں. سنو، فاطمہ بنت حجش کی جگہ فاطمہ بنت محمد کی اگر اس سے بھی یہ حرکت ہو جاتی تو اس کو بھی وہی حکم ہوتا. یہ فیصلہ ہے، ایسے فیصلے ہے سرکار کے عالم صاحب. تو اب اس واقعے کے حوالے سے قیامت تک پیدا ہونے والی امت محمدیہ کو، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے
یہ تمہاری شان نہیں ہے، تمہاری نسبت میرے محبوب سے ہے، تم ایمان والے ہو، تم ایسا غلط کام نہیں کرنا، بلکہ تم کیا کرو، کسی بھی معاملے میں ہو، کیا پیدا ہونا تمہارے اندر؟ انصاف کرو اور بالکل سچی سیدھی گواہی دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اس سے تمہارا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ سچی گواہی دینے سے تمہارا نقصان ہو رہا ہے، انصاف کرنے سے تمہاری مخالفت ہو رہی ہے، لوگ تم سے کٹ جا رہے ہیں، رشتہ داری میں تمہاری جو ہے ناک کٹنے کی بات ہو رہی ہے، یا تمہارے حق میں آنے والا مال ضائع ہونے کو جا رہا ہے، یا تمہارے لیے گالی گلوچ سننا پڑ رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے اس میں تمہارا اپنا کتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، تم کو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے، انصاف اور سچی گواہی، سمجھے؟ پھر اس کے بعد فرمایا اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اس میں تمہارے ماں باپ کو نقصان ہو رہا ہے یا تمہارے ماں باپ سے تم کو نقصان ہو رہا ہے؟ وضاحت کرتے ہیں، اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف ہو رہے ہیں، رشتہ دار تمہارے سچی بات بولیں گے تو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنے کیا ہو جائیں گے؟ پرائے ہو جائیں گے، رشتہ دار دور ہو جائیں گے، اس کی پرواہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کب؟ جبکہ آپ انصاف کرنے بیٹھتے ہوں، انصاف نہیں، ویسی جگہ جانا بھی، ان کو انصاف کرنے سے پہلے انصاف کے تعلق سے علم ہونا ضروری۔ خالی آستین چلانے والوں کے پاس چلے گئے تو کیسے؟ پولیس اسٹیشن کو جا کر وہاں سا سمجھے لنچا دے کر کا سب یہاں، یعنی مومن کے پاس، مومن میں بھی وہ جو اہل علم ہوں ان کے پاس انصاف ہے۔ والأقربین، ہے پھر فرمایا إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، مالدار آدمی ہے اس کا لحاظ رکھ کر کے جھوٹی گواہی نہیں دیں، ایک فقیر آدمی ہے اس کی قسم کرسی کی وجہ سے اس کے خلاف گواہی نہیں دیں۔ انصاف، اگر فقیر کے پاس ہے فقیر کو دے، مالدار کے پاس ہے مالدار کو گواہی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہ اس وقت میں ایمان والا مسلمان بھائی، ہمارا بھائی، ہمارا بھائی، ہمارا کلمہ کو بھائی، یہ رشتہ داروں کی بات الگ، اس کے بعد اور ایک کلمہ، ہمارا دیندار بھائی، ہمارا دیندار بھائی دوسروں کا مال ہڑپ کر رہا ہے اور آپ کو انصاف کرنے کے لیے بلا ہے، کو ادھر بولے ہم دیندار بھائی کا ذرا بھلا کرے، یہ ایمان والے کی شان کے خلاف، یہ ایمان والے کی شان کے خلاف۔ دیندار بھائی غلطی پر ہے، دیندار بھائی کو غلطی اس کے دیندار بھائی کی غلطی پر ٹوکنا، یہی دیندار بھائی کی محبت کا تقاضا ہے۔ دیندار بھائی سے محبت ہے تو اسے بول دینا یہ ہمارا لائق، یہ ہمارے لائق۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک یہودی کا اور ایک سمجھے مسلم نما منافق کا فیصلہ، کھیت کو پانی دینے کے لیے گیا، دونوں کا واقعہ آپ نے سنا۔ کھیت کا پہلا پانی جو آتا ہے اس میں پہلا حق جو ہے یہودی کے کھیت کو جانے کا، اس کا کھیت پہلے بڑھتا ہے، وہاں پانی جانے کا جی۔ اس کے بعد مسلمان حضور کے دربار میں بات آئی تو حضور نے دونوں کی باتیں سنی، سننے کے بعد کہا سمجھے یہ پانی پہلے ان کو دے دو، ان کا حق ہے، پھر اس کے بعد دوسرے جو پانی بچتا ہے وہ آپ فیصلہ ہو۔ کس کے حق میں گیا فیصلہ؟ یہودی کے حق میں گیا۔
سمجھے؟ یہودی کے حق میں فیصلہ گیا. اب اس نے باہر آ کر مسلم نما منافق نے کہا یہ فیصلہ تو مجھے پسند نہیں آیا، یہ انصاف برابر نہیں. بولتے ہیں نا باہر یہ انصاف برابر نہیں. اب ہائی کورٹ سے کدھر جانا ہے؟ سپریم کورٹ. مگر تماشا ہے کہ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ کو آ رہا ہے. اس نے کہا میں یہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس دیتا. سمجھے؟ گرفتاری، اس کی گرفتاری ہے. اب وہ فیصلہ لے کر حضرت عمر کے پاس گیا. اب یہودی کو معلوم تھا کہ عمر کے پاس بھی وہی فیصلہ ہوگا جو مصطفیٰ کے پاس ہوا. یہودی جانتا تھا کہ غلامان مصطفیٰ کی کیا چاہت ہے. اب اس کے ایمان لانے کا بہانہ ہونا تھا، اس کی منافقت کے کھلنے کا بہانہ ہونا تھا. چنانچہ چلو بھائی جائیں جہاں تم بولو چلے، تم ہی بلا کر لائے یہاں تک اور اب ادھر جانا ہے چلو جائیں. وہاں جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا بیٹھو، کیا بات ہے، کیا سناؤ، کیا داستان ہے. تو اس یہودی نے کہا بات شروع ہونے سے پہلے ایک بات سنا دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کے دربار میں آنے سے پہلے دربار رسول سے ہمارے، اب اس کے بعد کیا کیا ہوا وہ سنائیں. گئے تھے، یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ حضور نے فیصلہ کیا. ہاں دی. کیا دی؟ اسی نے کہا کہ ان یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. اچھا جب فیصلہ ہو گیا تو پھر اور فیصلے کی کیا ضرورت؟ عمر کے پاس فیصلہ ابھی فیصلہ ہو جائے. اندر گئے، برہنہ تلوار لائے اور فرمایا جس کو میرے آقا کا فیصلہ منظور نہیں ہے، عمر کا فیصلہ مانگتا ہے، تو عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ایک ہی بار میں گردن جو ہے جدا، اور اس کے بعد واویلا ہونے لگا. حضرت عمر مسلمان کو مار دیے، حضرت عمر مسلمان کو مار دیے، کلمہ پڑھنے والے کو مار دیے، کلمہ پڑھنے والے کو مار دیے. یہ پروپیگنڈا ہو گیا. بات بڑھتی گئی. اب وہ بڑھتے فیصلہ پھر حضرت عمر کا حضور کے دربار میں چلا گیا. وہ کون سا فیصلہ تھا؟ مسلمان کو مار. اب سب بیٹھے، ادھر اسلام کا نام والے بھی ہیں، ادھر اور اخوان بھی بیٹھے، سب بیٹھے. دربار محمد سجا ہوا ہے. حضرت عمر کو طلب کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور نے سب کے سامنے کھڑا کیا حضرت عمر اور پوچھا اے عمر کیا آپ نے کیوں ایک مسلمان کو مار دیا؟ کیوں مسلمان کو مارا؟ یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا. کھڑے ہو گئے. دربار رسول میں جھوٹ بول رہے، مارے فلاں کو، فلاں کلمہ گو کو، فلاں مسلمان کو مارے، اتنے گواہ موجود ہیں، پھر آپ انکار کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا تم اتنے گواہی دے رہے ہیں، کیا بات تو بولو کیا ہے؟ یا رسول اللہ قتل تو میں نے ضرور کیا ہے مگر کسی مسلمان کا قتل میں نے نہیں کیا. آپ ثابت کرو کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ثابت کرو کہ وہ مسلمان نہیں ہے. حضرت عمر کچھ کہتے ہیں اس سے پہلے جبریل امین آئے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب تیرے رب کی قسم. حضرت عمر اسے کیا بول دیے؟ کیا بولے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. حضرت عمر بولے، حضرت عمر کی بات کی تائید میں خدا نہ گیا. اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جس شجر کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی اسی کا ذکر کر دیا کہ درخت کے مسئلے میں جب تک کہ وہ آپ کو حکم نہ مانے وہ کیا نہیں ہے؟ مومن نہیں ہے. جو آپ کی بات کو نہیں مانا وہ مومن نہیں ہے. اگر عمر نے کسی کو مارا ہے تو مسلمان وہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کو مار دیا. تو تائید میں آیت آ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور انصاف کی بات دیکھیے، انصاف پوچھنے کا وقت آتا ہے، امیر المومنین بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اسلام نے حق بات بولنے کے لیے
امتیازات نہیں رکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سب کو ایک ایک مال غنیمت میں سے کچھ کپڑے آئے, ایک ایک جبے کا کپڑا ہے, ایک ایک جبہ سب کو ہوتا. اب آج سے بولتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اتنا ہی ملا, حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی اتنا ہی. حضرت عمر طویل تھے, ذرا اونچے قد کے. آپ کو حضرت عبداللہ ابن عمر جو آپ کے بیٹے تھے, آپ نے کہا بجا یا امیر المومنین یہ کپڑا بھی آپ لے لیجئے, آپ کو جو کپڑا ملا ہے وہ پورا نہیں ہوتا, یہ میرا بھی لے کر کے آپ سلوا لیجیے. سلائے تو جو پورا ہو گیا, اس کو پہن کر کے منبر پر آ گئے خطبہ دینے کے. ایک شخص کھڑا ہو گیا, یا امیر المومنین آپ خطبہ بعد میں دیجیے, پہلے فرمائیے کہ یہ آپ کا لمبا جبہ کہاں سے آ گیا. سب کو اتنا کپڑا نہیں ملا نہیں ہے, آپ کو اتنا کپڑا کیسے مل گیا. خطبہ روک دیا, فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا, عبداللہ ابن عمر نے. حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور بڑی محفل میں کہنے لگے بات ایسی تھی, امیر المومنین کا قد اونچا تھا, کپڑے سے آپ کا جبہ پورا نہیں ہو رہا تھا, میں نے میرا کپڑا دے کر آپ کا جبہ تبدیل کر دیا, تب جا کر آپ کو خطبہ دینے کا موقع ملا. یہ ہے اسلام کی تعلیم, کسی کو دیکھا نہیں جائے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے, انصاف نہیں کرنا بھی چھوڑا, کہاں کی مصیبت لگی, یہ بھی نہیں کرنا, بھی بات کرنے کا موقع آ گیا کرنا بھی, اور گواہی دینے کا وقت آ گیا تو دینا بھی. اور الیکشن میں گواہی بھی جو ہے وہ گواہی میں شمار کرتے ہیں علماء کرام. ہاتھ کو دینا ہی ہے, یہ فیصلہ ہے. یہ شروع سے ہمیشہ مرنے تک بھی اس کو چھوڑنا, ہاتھوں کو مضبوط نہیں سمجھ والی بات ہے. ہم کو کیا ضرورت ہے اٹھانے کی, ہمیں سب ہاتھ مضبوط رکھے نا, ہاتھ ٹوٹ گئے تو کیا کریں گے, تکلیف اٹھائیں. یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما. پھر آگے فرمائیں فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا, سب سے زیادہ اختیار ہے تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ. سمجھے, حق بات بولنے سے آدمی کب گریز کرتا ہے, جب اس کے دل میں کچھ لالچ پیدا ہو, خواہش پیدا. میں حق بات بولوں گا تو میری آؤ بھگت نہیں ہوگی, حق بات بولوں گا تو مجھے پیچھے سے کچھ ملے گا نہیں, میرا کچھ پیدا نہیں ہوگا. لالچ, عزت کا لالچ, مال کا لالچ, سمجھے, شان کا لالچ, یہ لالچ کچھ آ کر کے آدمی کو حق بات پیش کرنے سے گریز کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اس لیے قرآن فرما رہا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا. سمجھے, حق بات بولنے سے, انصاف کرنے سے پیچھے مت ہٹو, یہاں تک کہ وان تلوا او تعرضوا, ہیر پھیر مت کرو, ہیرا پھیری کرنا. سمجھے, بات کا کچھ بات کو کچھ بنا دینا, کچھ مسئلے کو کچھ مسئلہ بنا دینا, ہیر پھیر بھی مومن کے اندر نہیں رہنا چاہیے. فإن اللہ, اور پھر منہ بھی نہیں پھیرنا انصاف سے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اللہ خوب خبر رکھتا ہے, تمہارے حالات کو اللہ بہتر جانتا ہے. قیامت کے دن ان تمام باتوں کو تم جو